بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے معزز دوستوں اور پیارے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم آپ کو ہمارے یعنی آپ کے اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آج آپ کی خدمت میں ایک بار پھر بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز مختصر واقعہ لے کر آئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر ہوتے ہوئے بھی دنیا سے کتنے لا تعلق تھے۔ تو چلیں ناظرین، واقعہ اور ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ وہ عراق اور بلاد فارس کی فتح میں شریک تھے اور ان لوگوں میں شامل تھے جو فتح کی خوشخبری اور مال غنیمت لے کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ کہتے ہیں کہ فتح کی خوشی اور مال غنیمت کی فراوانی کے باعث ہم نے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے پرانے سادہ لباس اتار کر عمدہ اور قیمتی لباس زیب تن کیے اور امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو منہ پھیر لیا اور کوئی گفتگو نہ کی۔ ہم بہت پریشان ہوئے۔ امیر المؤمنین کے فرزند ارجمند حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ وہ وجہ معلوم کریں کہ ایسا کیوں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ تمہارا فخرانہ لباس امیر المؤمنین کی ناراضگی کا باعث بنا ہے۔ ہم واپس اپنے ٹھکانوں پر گئے، نئے لباس واپس اتارے، وہی پرانے اور سادہ لباس پہنے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پھر حاضر ہو گئے۔ اس بار انہوں نے خندہ پیشانی سے ہمارا خیر مقدم کیا، سب کو گلے لگایا اور حالات دریافت کیے۔ ہم نے اپنے مارکوں میں فتح و کامرانی کی خوشخبری دی، مال غنیمت پیش کیا، اس میں کچھ مٹھائیاں تھیں۔ امیر المؤمنین نے تھوڑی سی مٹھائی چکھی اور پھر ہماری طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے مہاجرین اور انصار کے گروہ، خدا کی قسم اگر تم دنیا کے اس سامان کی طرف متوجہ ہو گئے تو اس مال پر تمہارے بیٹے اپنے باپوں کو اور بھائی اپنے بھائیوں کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد وہ مٹھائیاں شہداء کے گھروں میں بھجوا دیں اور غنیمت کا مال ہم میں برابر تقسیم کر کے خالی ہاتھ گھر روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد مجلس میں بیٹھے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب حالات بہت تبدیل ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں امیر المؤمنین سے بات کرنی چاہیے کہ وہ اپنا یہ پرانا جبہ بدل دیں جس پر 12 پیوند لگے ہوئے ہیں اور کوئی اچھا سا لباس پہنیں، کیونکہ مختلف ممالک اور اقوام کے وفود آتے ہیں، اس لیے امیر المؤمنین کو ان کے ساتھ اچھے لباس میں ملاقات کرنی چاہیے۔ اسی طرح ان سے یہ بھی گزارش کی جائے کہ وہ اپنی خوراک میں تبدیلی کریں اور اچھی خوراک استعمال کیا کریں تاکہ ان کی صحت بہتر ہو اور وہ امت کے معاملات زیادہ اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ مگر سوال یہ تھا کہ ان سے بات کون کرے گا؟ مشورہ ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے عرض کیا جائے، وہی یہ بات ان سے کہہ دیں گے۔ مجلس کے شرکاء میں سے کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے مدعا بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ بات امیر المؤمنین سے ضرور کرنی ہے تو اس کے لیے امہات المؤمنین بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رجوع کیا جائے، وہ یہ بات زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں گی۔ چنانچہ وفد امت کی ان دونوں ماؤں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امیر المؤمنین سے بات کرنے کی حامی بھر لی، جبکہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، جو خود امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، کہا کہ میں ساتھ تو چلی جاتی ہوں لیکن مجھے امید نہیں کہ وہ یہ بات قبول کر لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، امت کی دونوں ماؤں نے مل کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ معروضات پیش کی تو
تو امیر المؤمنین سن کر رو پڑے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ آپ بتائیں کیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلسل 3 روز گندم کی روٹی کھائی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اون کا ایک ہی جبہ نہیں تھا جس کے مسلسل استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد مبارک پر خراشیں پڑ گئی تھی؟ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ننگی چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے نشانات نہیں پڑ جاتے تھے؟ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ یہ بات تو تم نے خود مجھ سے بیان کی تھی کہ ایک رات تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر زیادہ نرم کر دیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام صبح کی نماز تک سوتے رہے، اور جب صبح اٹھے تو ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اس نرم بستر کی وجہ سے وہ رات کا قیام نہیں فرما سکے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے حال پر رہنے دو، میں اپنے دونوں ساتھیوں سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، اور اگر میں نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا تو ان تک کیسے پہنچ پاؤں گا؟